بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی بھوک کا ایک ایسا دردناک واقعہ جسے سن کر یقیناً آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مسجد نبوی کے سامنے ہی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کے کانوں میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آوازیں پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو، اندر سے کوئی بھی آواز نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دروازے پر دستک دی تو بی بی فاطمہ بولی کہ جی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے بیٹی دروازہ کھولو۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی کہ بابا جان کیسے دروازہ کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ میں اپنے اوپر لوں، میری چادر پھٹ چکی ہے، میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، اور اگر سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے اپنی چادر دیوار کے اوپر سے پھینک دی۔ بی بی فاطمہ نے جلدی سے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھ لی اور دروازہ کھولا۔ سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی زیادہ کمزور نظر آ رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، اے بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے؟ بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، بابا جان آج آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہیں آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے بھی نہیں اٹھا جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے اور فرمایا کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے حسن اور حسین کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے کانوں میں جب ان کے رونے کی آواز پڑی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور یہاں پر آیا ہوں۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ بی بی فاطمہ کہنے لگی کہ روئی نہیں تو اور کیا کریں، حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی بیٹی کے سر پہ رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ اے بیٹی صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈالی تو امام حسین علیہ السلام انگلی کو چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو بھی اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان کے منہ میں بھی اپنی انگلی ڈالی تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اتنے میں ہی مسجد نبوی میں اذان کی آواز گونجی۔ بی بی فاطمہ نے اپنا جائے نماز بچھایا اور نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے ہی گر گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے؟ بی بی فاطمہ زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی، بابا جان آج آپ کی بیٹی کو 4تھا دن ہے کہ آپ کی بیٹی نے کچھ بھی نہیں کھایا، یعنی 4 دن سے آپ کی بیٹی فاقے سے ہے، اس لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، بیٹی یہ کیا ہے؟
بی بی فاطمہ فرمانے لگی، ابو جان، جب پہلے دن میں بھوکی تھی اور گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لیا، اور جب دوسرے دن بھی ہمارے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا تو میں نے بھوک سے مجبور ہو کر ایک دوسرا پتھر بھی اپنے پیٹ پر باندھ لیا، اور جب تیسرے دن بھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو میں نے تیسرا پتھر بھی اپنے پیٹ پر باندھ لیا، اور آج آپ کی بیٹی کو چوتھا دن ہے کہ آپ کی بیٹی فاقے سے ہے، آپ کی بیٹی نے کچھ بھی نہیں کھایا، صرف پانی پیا ہے، آج آپ کی بیٹی چوتھے دن کی بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ زاروں قطار رونے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، اپنے جائے نماز کا پلہ اٹھاؤ۔ بی بی فاطمہ نے جیسے ہی اپنے جائے نماز کا پلہ اٹھایا تو جائے نماز کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فاطمہ، یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور جائے نماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگی کہ بابا جان، مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، اے فاطمہ، تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارا شوہر امام علی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پھیلانے کے لیے گیا ہے، وہ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، اس لیے نبی کے خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر بھی 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے بیٹی، تم 3 دن سے بھوکی ہو اور میں 4 دن سے بھوکا ہوں، آج میرا چوتھا دن ہے کہ میں فاقے سے ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ سے کہنے لگے کہ بیٹی، صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تم جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی، جنت کی چابی تمہارے ہاتھوں میں ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بی بی مریم اور حضرت آسیہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن تم قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی ان تمام عورتوں کی سردار ہوگی اور جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی اپنے لیے سونا بنا دیتے، پھر وہ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اس کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شان و شوکت سے زندگی گزاری تھی اور ہم تو غربت میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے پر چاند چلتا تھا، آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، سورج آپ کے اشارے پر مڑ جاتا تھا، آپ کے اشارے پر تو پتھر بھی بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے پہاڑوں کو بھی سونا بنا دیں، وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک وقت میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تو اللہ کا شکر ادا کروں اور دوسرے وقت میں بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی درس دیا۔ کیا شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی! آج ہم اپنے نبی کی تعلیمات پر کتنا عمل کرتے ہیں، کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم سے بڑا ناشکرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ بھی کامنٹ میں سبحان اللہ اور آمین ضرور لکھیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔